اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہاں یہودیوں کی ایک اور بات، ایک اور سازش اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بے نقاب کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی جب تورات شریف پڑھتے نا تو اس کے اندر اپنے تمے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی تورات کے ساتھ گھڑ دیتے۔ جب سننے والا یہ سمجھتا کہ شاید جیسے تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوئے ہیں شاید یہ بھی تورات ہی ہے، یعنی اس انداز کے ساتھ وہ تورات شریف کو پڑھتے کہ مسئلہ جو لکھا ہوتا اس کو بھی بیان کر دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان کو اس انداز کے ساتھ پھیرتے کہ لوگ سمجھتے شاید یہ بھی قرآن ہی ہے۔ جیسے آج کے ہمارے سعودی عرب کے اندر دوست جاتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے سے ان کو گالیاں بھی دیتے جانا، یہ سمجھتے شاید قرآن پڑھ رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک سادہ بندہ گیا سعودی عرب تو اس کو آگے کسی بندے نے نا ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ پڑھا کر، وہ بیچارے نے بڑا رٹا مارا، کوئی 40-50 دن لگا رہا۔ جب وہ پاکستان آیا تو اس نے ایک عالم کو سنایا کہ یار مجھے وہاں ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے، انہوں کو سنا ذرا۔ جب اس نے سنایا تو پتہ چلا کہ یہ سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ جو واردات ہے ٹھگنے کا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، فرمایا یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یلوون السنتہم بالکتاب، وہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ پھیرتے ہیں۔ پہلے تورات شریف پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ساتھ ہی کر دیں گے اپنی طرف سے گھڑ کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے بیان کر دیتے اور سننے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ تورات کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هو من الکتاب، وہ کتاب کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دیتے تھے۔ اور آگے کیا کہتے، پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کرتے، کہتے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ آگے سے کہتے کیا کہتے کہ یہ جو مسئلہ ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ مسئلہ رب کی طرف سے نہیں بیان ہوا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے جب آپ کسی کے پاس باہر جائیں گے نا تو وہ، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ ہر بندہ ہی مفتی ہے، شیخ الاسلام ہے، کمی کوئی نہیں علم کی ماشاءاللہ۔ آپ جس کے پاس بھی جا کے کوئی مسئلہ چھیڑ دیں گے وہ آپ کو باقاعدہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جواب دے گا، چاہے اس نے مسجد کے اندر ایک بار بھی قدم نہ رکھا ہو۔ ٹھیک ہے، ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے کہ اور ادھر سے ہمارے دوسرے نمبر پہ ہمارے خطیب حضرات کو دیکھ لے، جب وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے سب سر لگاتے ہیں، میاں محمد بلخش کا کلام ہو یا ہیر وارث شاہ ہو یا جو مرضی ہو، ہماری قوم اس کو بھی قرآن سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور باقاعدہ اس کو مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے آپ دوسرا لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو اسلام کی جو سزائیں ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، جو حدود ہے، جب ان کی بات آئے گی تو وہ کیا کریں گے، مسئلے کو پھیرنے کی کوشش کریں گے، مروڑنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ قرآن والا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو دماغ کو خراب کرنے کی خاطر لوگوں کے جو ہے وہ یہ دین کے جو احکامات ہیں ان کے اندر تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو کام کرنے والے تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو نہیں کرنے والے تھے آج ساری قوم انہی کاموں پر لگ چکی ہے۔ مثلا آپ کئی کام دیکھیں جن کا شریعت کے ساتھ دور دور تک واسطہ نہیں ہے، صرف مستحبات تھے، اچھے عمل تھے، لیکن آج قوم نے انہی مسائل کو اٹھا کر فرض بنا لیا ہے کہ نہیں؟
یعنی جو رب نے فرض کیے تھے سارا کو چھوڑ دیا ہے، جو اپنی طرف سے انہوں نے شریعت کو بنایا ہے وہ آج اس پر پوری کی پوری قوم عمل کر رہی ہے. کورونا آیا تھا نا، اگرچہ نہیں آیا تھا، چلو آیا تھا اوکھے سوکھے، ٹھیک ہے جی. یہ جو کرونا پاک آیا تھا، اس کرونا پاک کے اندر نماز کے اوپر پابندی لگی، مسجدوں کے اوپر پابندی لگی، اذانوں کے اوپر انڈیا کے اندر پابندی لگی. بتائیں یہ پیر ٹریکٹر اور راہبر تھریشر کو کوئی فرق پڑا؟ لیکن جب عرس بند ہوئے تو سارے پیروں کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے کہا تیری خیر بابے کو عرس ہی بند ہو گیا. میں نے مفتی صاحب سے پرانا ایک جملہ سنا تھا، تو وہ کہتے تھے اگر کسی بندے کی ہمارے ملک کے اندر کسی بزرگ کی شریعت چیک کرنی ہو نا، آپ صرف اس کی پیر کو وٹا مار کے دیکھیں، پیر کو نہیں، پیر کی تصویر کو وٹا مار کے دیکھیں ہماری قوم کی شریعت جاگتی ہے کہ نہیں جاگتی. ٹھیک ہے. ہاں دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بابا جی کا عرس او تیری خیر سبحان اللہ. پھر عرس کا کمال یہ ہے کہ اب تو بابا جی کا غسل بھی ساتھ نکال لیا ہے. پہلے دن بابے کو غسل دیتے ہیں، اگلے دن جناب بابے کو کپڑے پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اگلے دن جا کے بابے کے لیے کوئی اگر دل کیا تو فاتحہ خوانی کر ہی لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 3 دن کام چلے گا تو ٹھگنے کا موقع ملے گا نا. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور مزارات پر چادر چڑھانا، فرمایا ایک چڑھا دو. کتنی؟ ایک چڑھا دی ہے. صرف وہ بھی اسی وجہ سے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزاری ہے. اب یہاں سے چلا گیا ہے، ہم اس کی قبر کی جو تعظیم کر رہے ہیں تم بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ. ہماری قوم نے عرق کے گلاب کے ساتھ جو غسل شروع کر دیا ہے. خدا کی قسم اس کا شریعت کے ساتھ دور دور تعلق نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ٹھگنے کا طریقہ ہے. یعنی جتنے خلیفہ مجاز بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اپنا جو گاڑی نشین بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ قوم آئے گی چندہ دے گی تو ہماری نئی گڈی آئے گی نا. آپ دیکھ لیں کوئی ایک پیر جو ہے وہ شریعت پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ان کے بابوں کے عرس بند ہو جائے پھر پریشانی ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے. لے یاری والے تنات ہے، ٹھیک ہے. لے یاری والے کا ایک کام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. شیاری والے نے جو عمل کیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یاری والے جو کام کر کے گئے وہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آخر سبحان اللہ شریعت بن گئی. 33 سال بیٹھ کے پڑھنے والا بندہ یہ یاری والا پیر ہے. 34 سال بیٹھ کے مدرسے میں پڑھانے والا مولوی یاری والا پیر ہے. لیکن اس کو مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو خلائی مخلوق مانا ہوا ہے کہ بابا یاری والا وہ تو پیر ہو تجا خیرات. حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس فتح کیا ہے اس کے اندر مین کردار حضور غوث اعظم کے شاگردوں کا ہے. 1 لاکھ مفتی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا کر اپنے مدرسے سے فارغ کیا ہے. یاری کھانے والا اس طرف کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جو رب کے فرائض تھے ان سب کو چھوڑ دیا ہے. جو شریعت نے جو کوئی فرض کیا تھا سب کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اپنے رسم و رواج بنا کے. یہ 40واں 15واں 20واں خوشی غمی آپ جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، خدا کی عزت کی قسم یہ واجب اور فرض کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مستحبات تھے جن کو آج بنا کر فرض بنا دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے تروڑ مروڑ کے مسئلے اس طریقے سے بیان کیے، جہاں سے پیٹ چل سکتا تھا ان مسئلوں کو انہوں نے آگے رکھا، جہاں پہ شریعت چل رہی تھی ان مسئلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور ہماری عوام وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں جی؟ آپ کسی کو یہ مسئلے بتا کر سب سے پہلے وہ آپ کو دیوبندی وہابی بنا دے گا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو رب نے شریعت فرض کی ہے، جو رب نے دین فرض کیا ہے، اس کا تعلق رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے، ایک بندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قربانی کیا ہے؟ وہ سارے کر لیتے کیونکہ اپنے فریج کے اندر اور اپنے پیٹ کے اندر جانا ہے. زکوٰۃ کا 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عشر کا 5 روپے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو قوم فرض ادا نہیں کرتی ہے وہ عشر کا اپنا قربانی کے لیے ایک اونٹ کیسے لے آتی ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس اونٹ نے یا فریج میں جانا ہے اور فریج کے بعد اللہ کے فضل سے میرے پیٹ میں جانا ہے. جب تعلق اپنے پیٹ کے ساتھ آ جائے تو ہم یاری بھی ثابت کر لیں گے، باری ثابت کر لیں گے، جلوس ثابت کر لیں گے، خوشی ثابت کر لیں گے، 15واں 20واں 40واں 7واں 8واں 9واں 10واں، کیونکہ ان سب کا تعلق کھانے کے ساتھ ہی تو ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی رویہ یہودیوں کے مولویوں کا تھا اور یہی رویہ آج کے مولویوں نے اپنایا ہے
کہ جس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے اسے ثابت کر کے رکھو. بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے جی، یاری یہیں سے ثابت ہے، باری یہیں سے ثابت ہے، چلیسواں یہیں سے ثابت ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ساری شریعت کو چھوڑ کے یاری باری پر قوم لڑ رہی ہے. ایک کہتا ہے جلوس نکالنا حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے. ایک کہتا ہے چلیسواں حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے. جو شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا پتہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ذرا انبیاء نے کیا کیا ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. میں کسی انسان کے لیے یہ کام جائز ہی کوئی نہیں ہے کیا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. میں اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت عطا فرما دے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت کرو. نبی کی یہ ڈیوٹی. یہودیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری عبادت کرو. تو اس کی شان کے اندر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. میں تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری عبادت کرو. فرمایا کسی نبی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء پر جو اعتراض تھا اس کا جواب عطا فرمایا ہے. نا نبی تو معصوم اتنا ہوتا ہے کہ جسے رب نبوت اور حکمت عطا فرما دے وہ کبھی کہتا ہی نہیں ہے کہ میری عبادت کرو. کیا کہتا ہے نبی؟ کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں ذرا. میں ولاکن کونوا ربانیین، نبی کہتا ہے عالم دین بن جاؤ. نبی اپنی امت کو یہ تعلیم دیتا آیا کہ علم حاصل کرو. کون سا؟ ABCD ہے جی. نبی کیا کہتا ہے؟ ABCD حاصل کرو ہے جی. گریجویشن کر لینی ہے جی، PhD کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی. نا نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربانیین، میں عالم دین بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، میں جو تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. وبما کنتم تدرسون، جو کتاب تم پڑھاتے ہو اس پر عالم بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے. یہ نبی کی کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے. اچھا نبی کا وارث کون ہے؟ نبیوں کا وارث کون ہے؟ علماء. نبیوں نے تو اپنی ڈیوٹی یہ ادا کی ہے کہ نبیوں نے تو اپنی امتوں کو کہا تھا کہ بھائی عالم دین بنو ہے. تو آج کے علماء پر بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ بندے کا پتر بن جاؤ، علم دین حاصل کرو، اسی کے اندر فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. نبی یہی کہتا آیا ہے کہ تم کتاب کا علم حاصل کرو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے نبی نے عزت کی گارنٹی جو دی ہے، جو معیار عطا فرمایا عزت کا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر، کون سا ہے؟ جو بندہ قرآن پڑھ لے، صرف پڑھ کے بیٹھ نہ جائے، علامہ آگے پڑھانا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دے گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تک میں پڑھتا تھا میری عزت کوئی نہیں کرتا تھا، جب میں نے پڑھانا شروع کیا ساری دنیا میری عزت کرنا شروع کر دی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین آپ کا لقب ہے. جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جتنے راستے جاتے تھے چاروں سائڈوں سے سارے کے سارے راستے بند ہو جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھت پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے، پڑھایا کرتے تھے. رب ایسے تھوڑی عزت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی عالم بن جاتا نا تو اللہ تعالیٰ حافظ اسرم، یہ امام المحدثین یعنی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حافظ اسرم ان کا نام ہے، بہت بڑے محدث ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک کوفہ شہر کے اندر آئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ عالم دین حافظ اسلم صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں. تو لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. تو ہم جب بخاری پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا میں لفظ استعمال کرتا تھا حدثنا فلاں 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 فلاں. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم نے حدیث بیان کی فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے. جب حافظ اسلم صاحب بیٹھے نا حدیث بیان کرنے کے لیے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مجمع کتنا ہوتا تھا. حافظ اسلم نے اتنے الفاظ کہے حدثنا. کیا کہا؟ حدثنا. یعنی ہم نے حدیث بیان کی. ٹھیک ہے. یا انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا سمیت ان فلاں، یعنی میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے. ان کے یہ لفظ آگے پہنچانے کے لیے 14 بندے کھڑے ہوئے تھے. میری آواز وہاں تک تو جا رہی ہے، اب وہاں سے ایک بندہ سنے آگے پہنچائے، پھر آگے پہنچائے، پھر آگے پہنچائے. 14 بندے جو ہے وہ کھڑے ہو کر حافظ صاحب کے ایک لفظ پہنچایا کرتے تھے. کتنے بندے سننے کے لیے آئے ہوں گے؟ اچھا جب آپ نے حدیث بیان کر لی، محفل ختم ہو گئی،
تو اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا ذرا دواتیں تو گنو، کتنی دواتیں ہیں، یعنی کاغذ قلم جو لائے تھے دواتیں وغیرہ جو پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ 40,000 دواتیں وہاں پہ موجود تھیں. کتنی؟ یعنی حدیث لکھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 40,000 تھی، تو سننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء نے تو بھائی اتنی بات سمجھائی ہے کہ عالم دین بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا. آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، فرمایا کہ اللہ اور کسی نبی نے تمہیں یہ حکم ہی نہیں دیا ہے کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یا تم نبیوں کو رب بنا لو. کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا، تم نے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے رکھا ہے. اس لیے یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے. یہ جو مزارات پہ جو خرافات ہو رہی ہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مزار کو چومنا جائز ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ پیچھے بیٹھ کے قرآن کلمہ کلام پڑھیں. یہ طواف کرنا، یہ سجدہ تعظیمی کرنا، یہ جناب وہاں پہ جا کے ٹال کھڑکانے، مجھے آپ بتائیں ہندو جا کے مندر کھڑکا رہا ہے اور یہ جا کے جناب کنڈا کھڑکانا شروع کر دیتا ہے، اوپر سے جا کے دبانا شروع کر دیں. یہ سب کچھ خرافات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی شخص کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جانور سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. جب جانور آپ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے تو پھر ہم سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ مست ہو چکا ہے، حضور تشریف لے گئے، باغ کے اندر کھڑا تھا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ جائے، مست ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اسے کیا پتا کہ آپ کون ہے، آپ کو تکلیف ہی نہ دے دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف لے گئے تو اس نے جب دیکھا دوڑ کے آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا. ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان میں کوئی بات کی تو وہ رو پڑا. حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہ اونٹ رو کے کہہ رہا ہے، کہتا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، کام مجھ سے زیادہ کرواتا ہے، مجھے روٹی چارہ جو ہے وہ تھوڑا ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات کی سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے تو پھر ہم نہ آپ کو سجدہ کرے. تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ 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 نہ، سجدہ صرف اور صرف رب کے لیے، اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا ہاں اگر میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز قرار دیتا تو پھر وہ میاں بیوی کے لیے حکم دیتا کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جب میں اس کے لیے جائز قرار نہیں دے رہا تو پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا یہ جو خرافات مزارات پر ہو رہی ہے، میں نے تو 1000 بار منع کیا کہ نہ پیسے ڈالیں وہاں پہ. آپ کے پیسوں سے یہ گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ کے پیسوں سے یہ اشیاء کرتے ہیں، آپ کے پیسوں سے جا کے یہ کوٹھیاں بناتے ہیں. اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کی شان بیان ہم نے کی اور ہمارا بیڑا اپنا غرق ہو گیا ہے. علماء نے پیروں کی شان بیان کی ہے لیکن آپ کسی پیر کے منہ سے ایک عالم کی شان نہیں سنیں گے. ہم نے ممبروں پر بیٹھ کر پیر کر کر کے جو ہے ان کا دماغ خراب کر دیا. جو بزرگ تھے وہ تو آج بھی سراخوں پہ ہیں، لیکن جتنے بزرگ تھے وہ تو عالم دین تھے. لیکن جتنے آج گاڑی نشین بیٹھے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہے. ہم نے جب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی شانیں ان کی قصیدے پڑھی، جی پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں تو پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ آج ان کا دماغ ایسا خراب ہوا ہے آج ان پیروں کا کہ ان پیروں نے ایک بار بھی بندے کے پتر بن کے دین کا کام نہیں کیا. اپنی بات ہم نے کی نہیں کبھی کہ عالم کی شان کیا ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسکن العلماء بکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب علماء آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایسے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حوض کوثر کے اندر ڈال کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ علماء کو جام پلائیں گے، کٹورے کے اندر بھی رکھ کے نہیں پلائیں گے. لیکن علماء سادگی کے اندر تھے، اپنی بات بیان ہی نہیں کی ہے، پیر بیان کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج سب سے زیادہ پیر جو سب سے زیادہ مولویوں کا دشمن ہے. ہم علماء کی پیر کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کسی بھی پیر سے کے منہ سے کسی عالم دین کی شان نہیں سنیں گے، بلکہ جب بھی وہ عالم کو بیان بولے گا مولوی کر کے بولے گا. ہماری محفلوں کے اندر جتنی بڑی کرسی پیر کی ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیخ الحدیث آ جائے اور اس کی کرسی اس کے برابر رکھ دیں. عالم دین کی کرسی اور پیر کی کرسی برابر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ پیر لگ چکا ہے. یہ شیخ الحدیث بھی ہوگا تو ہماری قوم اس کی عزت نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.